کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے جس کا اینڈ اس کی تعبیر پر ہوتا ہے، یعنی ان دونوں حصوں میں کہانی کی ابتدا اور اختتام کی جھلکیاں ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کی کوئی مووی نہیں بلکہ ایک حقیقی داستان ہے، ایسی داستان جسے اللہ نے ایک مکمل سورت کی شکل میں قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ سورہ یوسف، جس کی پہلی 3 آیات میں اس کی تمہید یعنی انٹروڈکشن ہے اور آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک اس کا اختتام یعنی کنکلوژن۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ یوسف کے وہ راز جو آج تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ ایک ایسی سورت جس کی ہر ایک آیت میں ایک الگ اور مکمل کہانی ہے، ایسی سورت جو آپ کو یقین، عشق اور ایمان کے جذبات میں ایسے جکڑ کر رکھ دے گی جس سے آپ خود نہیں نکلنا چاہیں گے۔ ایک ایسی سورت جس کے بارے میں سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اس کائنات کا ایک مکمل رنگ سٹرکچر ہے۔ آپ سب نے اسکول میں کیمسٹری پڑھی ہوگی، جس میں رنگ سٹرکچر سے مراد ایک سائیکلک مالیکیولر سٹرکچر ہوتا ہے جس میں ایٹم اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بند دائرہ یا حلقہ بناتے ہیں۔ اسی طرح رنگ سٹرکچر سورہ یوسف میں بھی کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا جس کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ یہ صرف ایک کہانی کی شروعات اور اختتام نہیں بلکہ ایک ایسے دائرے کی ابتدا اور تکمیل ہے جس میں ہر جز ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف ایک بیلنسڈ اور خوبصورت ترتیب میں بیان کی گئی، جیسے درمیان میں ایک آئینہ رکھا ہو جو دونوں طرف کے حصوں کو ایک جیسا دکھا رہا ہو۔ پوری کہانی 12 حصوں میں تقسیم ہے، جن میں پہلے 6 واقعات کے مقابل بعد کے 6 واقعات آتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اس خواب کی تعبیر پر ہوتا ہے۔ درمیان میں ہر واقعے کا ایک ہم شکل واقعہ آگے چل کر ملتا ہے، یعنی بھائیوں کی سازش، عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ، قید ہونا اور آخرکار بے گناہی ثابت ہونا۔ یہ خوبصورت توازن کہانی کے اصل پیغام کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ قرآن کی ترتیب بھی اس کے پیغام کی طرح سوچ سمجھ کر بنائی گئی اور معجزاتی ہے۔ سورہ یوسف کا اصل موضوع وہ وقت ہوتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی، جس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے اور اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے دوبارہ مل گئے۔ کہانی شروع سے ہی اس مرکزی واقعے تک پہنچتی ہے اور پھر باقی واقعات الٹی ترتیب میں حل ہوتے ہیں، جیسے آغاز کے واقعات کا عکس ہوں۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 49 تک، یعنی اس سورت کے بالکل سینٹر والی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی، وہاں قیدیوں سے گفتگو، جہاں قیدی خواب سناتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کے خواب نہیں بلکہ ان کا ایمان بیان کرتے ہیں۔ اب اس سینٹر والی آیات کے پہلے 6 واقعات اور بعد میں بھی 6 واقعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایک مکمل پرفیکٹ بیلنس۔ جیسے کہ آیت نمبر 4 سے 6 تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں۔ پھر سورت کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 99 سے 101 تک خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ آیت 7 سے 18 تک بھائیوں کا حسد، منصوبہ اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینا۔ آیت 58 سے 98 تک بھائیوں کی یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات، شناخت نہ کرنا اور آخرکار خاندانی ملاپ، یعنی شروع میں جدائی اور آخر میں محبت اور وحدت کا منظر۔ آیت 19 سے 21 تک غلام بنا کر مصر لایا جانا۔ آیت 22 سے 35 تک زلیخا کا فتنہ اور جیل۔ آیت 36 سے 42 تک قیدیوں کے خواب اور دعوت دین۔ آیت 43 سے 57 تک بادشاہ کا خواب، یوسف علیہ السلام کی رہائی اور انہیں وزیر خزانہ بنایا جانا، یعنی کہ پستی سے بلندی کی طرف سفر، غلام سے وزیر خزانہ تک۔ سورہ یوسف کا یہ درمیانی حصہ مزید 7 مراحل میں تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1، غلامی، زلیخا کی طرف سے فتنہ، قمیص پاڑنے کا واقعہ، عورتوں کے سامنے ذلت، قید کی سزا، قیدیوں کے خواب، بادشاہ کا خواب۔ پھر انہی 7 مراحل کا الٹ تسلسل، قیدیوں کی یاد دہانی، خواب کی تعبیر، رہائی، عورتوں کی گواہی، زلیخا کا اعتراف، عزت کی بحالی، وزیر خزانہ بننا،
21 मराहिल पर मुश्तमिल कहानी की साख्त एक मुकम्मल और परफेक्ट रिंग कंपोजिशन बनता है। कहानी एक खूबसूरत दायरे की तरह घूमती है, आगाज में ख्वाब और आखिर में ताबीर, आगाज में जुदाई और आखिर में मिलाप, आगाज में गुलामी और आखिर में हुक्मरानी, आगाज में झूठ और आखिर में सच्चाई, आगाज में बुला दिया जाना और आखिर में याद किया जाना। अगर कोई कहे कि कुरान तरतीब से खाली है तो शायद उसने सूरह यूसुफ को गौर से नहीं पढ़ा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। अदब, तरतीब, हिकमत, रोशनी और मौजज़ा सब एक ही जगह। इस सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदानी मिलाप को जिस परफेक्शन और खूबसूरती से बयान किया गया, इसे देखकर जहन में यही सवाल उभरता है कि अल्लाह की परफेक्शन बिला शुबा अजीम है। जैसे कि पहले जुदाई को बयान किया गया, जिसमें भाइयों की साजिश, वालिद से इजाजत लेना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना, झूठ बोलना के बेड़िया कहा गया, खून आलूद कमीज और सब्र। फिर मिलाप, जिसमें बिन्यामीन को रोकने का मंसूबा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से वापसी की दरखास्त, नाकामी, सच बोलना कि बिन्यामीन छीन लिया गया, असली कमीज और सब्र। नोट करें, सब्र और कमीज की तरतीब उलट गई। जुदाई में पहले कमीज और फिर सब्र, मिलाप में पहले सब्र और फिर कमीज। ये उलट पैर इस बात की तरफ इशारा है कि सब्र के बाद अल्लाह की तरफ से राहत आती है। ये खूबसूरत साख्ती मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा मौजज़ा है, जो हमें हर पहलू से इसके साथ जुड़ने की दावत देता है। इसकी हर आयत, हर लफ्ज़, बल्कि हर हर्फ में मानी पोशीदा है, जो सिर्फ इसकी लामहदूद हिकमत की झलकियां दिखाते हैं। ये तो सिर्फ चंद मौजज़ात हैं और कुरान में इसके अलावा बेशुमार मौजज़ात छुपे हैं, जो उन लोगों के इंतज़ार में है जो इसकी गहराई को समझना चाहते हैं। जब हम कुरान के करीब जाएं तो आजिज़ी के साथ जाएं, ये जानते हुए कि इसकी हिकमत हमारी समझ से कहीं ज़्यादा वसी है। ये हमें गहरी सोच की दावत देता है, इसकी ज़ुबान और आहंग से जुड़ने की और इसे इलाही का एक हिस्सा समझने की। ये हमारे लिए रोशनी और हिदायत का जरिया बने और हमें अल्लाह के करीब ले जाए, ताकि हम इसके पैगाम को अपनी जिंदगी में इसकी अबदी खूबसूरती के अक्स के तौर पर अपनाएं। ये मुकम्मल साख्त सिर्फ एक खूबसूरत कहानी नहीं बल्कि वही की अदबी अजमत का जिंदा सबूत है। उन लोगों के लिए एक इल्मी जवाब है जो कहते हैं कि कुरान में तरतीब नहीं या बाइबल की कहानी ज्यादा मुनज़्ज़म है। ये मुताला ना सिर्फ अहले अरब बल्कि अंग्रेजी या उर्दू जानने वाले हर इंसान के लिए बसीरत बड़ा तोहफा है। आपको अरबी जुबान पर उबूर की जरूरत नहीं, सिर्फ दिलो दिमाग खोल कर गौर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद कुरानी उलूम के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ें। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।